بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ہم نے اس سے پہلے جماعت ناہم کا مطالعہ پاکستان کا پہلا سبق پڑھا، پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا اور آج اب ہم اسی سبق کا دوسرا ٹاپک پڑھیں گے، نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ جی، اسلامی نظریہ حیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پہ دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ ایک موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ نظریے کی تعریف کی روشنی میں نظریے سے مراد وہ لائحہ عمل ہے جس کی بنیاد ایک خاص نظریہ یعنی اسلام پہ رکھی گئی ہے، اور اس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی نظام کے طور پہ نافذ کرنا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا، اور یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر قیام پاکستان کا تصور بالکل ناممکن تھا، اور تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت ایک آزاد مسلمان مملکت کے قیام کے لیے جدوجہد کی۔ اور ہم نظریہ پاکستان کی تعریف کو اس طرح سے بھی بتاتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطے کا حصول تھا جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں اور نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنے حقوق اور علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی۔ یہ تو تھا نظریہ پاکستان کا مفہوم۔ اب سبق کا جو اگلا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مسلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ مملکت آج تک قائم ہے۔ جس طرح ایک جسم سے روح نکل جائے تو وہ ایک کھوکھلا وجود رہ جاتا ہے، اسی طرح اگر پاکستان کے وجود سے نظریہ اسلام کی روح تلف کر دی جائے تو پاکستان جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اسی لیے تا ازل سے تا ابد ہم نے اپنے سرزمین کو قائم رکھنے کے لیے، اس کی شناخت کو مستحکم رکھنے کے لیے اس نظریے کی حفاظت کرنی ہے جس کے نام پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہماری خواتین نے اور ہمارے بچوں نے بہت سی شہادتیں دیں۔ یہ ملک ایسے ہی نہیں حاصل ہو گیا، صرف ایک نظریے کا نعرہ لگانے سے ہم نے یہ سرزمین خدا داد کو حاصل نہیں کر لیا، بلکہ اس زمین کے اندر، اس کرۂ ارض کے اندر ہمارے بہت سارے لوگوں کا خون شامل ہے۔ اچھا جی، برصغیر کے مسلمانوں نے اس نظریے کے تحت پاکستان کو حاصل کیا، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسلامی اقدار کی۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پہ مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار مثلاً انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے کسی نے یہ سوال کیا
کہ تقسیم بر صغیر کے بغیر بھی تو آپ اپنے مذہب کے تحت عبادات کر کے اس ایک زمین کے ٹکڑے پہ اکٹھے رہ سکتے تھے، تو آپ نے کیوں پاکستان کا مطالبہ کیا؟ تو اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کا حصہ ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کی بنیادی باتیں ہیں، لیکن ہمیں ان بنیادی حقوق انسانی کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اسی لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ جیسے پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا نا کہ انہوں نے اردو رسم الخط کو ختم کر کے دیوناگری رسم الخط کو کہا تھا کہ اس کو رائج کیا جائے، اور ہندوؤں نے تحریکیں شروع کی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ انگریزوں کو یہ باور کرایا کہ جو 1857 کی جنگ آزادی تھی اس میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا، تو وہ قائد اعظم کو اور مفکرین کو اور مصلحین کو نظر آ رہا تھا کہ اب اس جگہ پہ ان دو لوگوں کا اکٹھے قیام جو ہے وہ بہت مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا مملکت بنانی تھی جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہو۔ اسی طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پہ چل کے خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکیں۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ اسلامی اقدار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسلمان مصلحین کی، مسلم ریفارمرز۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ جب مسلمان عرب تاجر تجارت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پہ داخل ہوئے تو ان کے اچھے اقدار، رویوں اور اخلاق سے متاثر ہو کے بہت سارے ہندوؤں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ پھر مختلف موقعوں پہ اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پہ کہہ دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں اور وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش، ان سب نے بھی مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی، اور علامہ محمد اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ جی، یہ تو ہم نے پڑھا نظریہ پاکستان کا مفہوم، اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم مزید وضاحت بتائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔